میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے ٹی وی کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایم کیو ایم کی ری یونیفیکیشن۔ کراچی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، پاکستان کا اکانومک ہب ہے، اکانومک مشین ہے، اور یہاں کی معیشت، کراچی کی اکانومی، یہاں کی انڈسٹری اور یہاں کا روزگار، یہاں کے ٹیکسز اس ملک کے لیے، سندھ کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور جیسے کہ کراچی ایک فنکشنل انٹرنیشنل سی پورٹ ہے اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت اہم ہے، تو اس لحاظ سے بھی کراچی کی امپورٹنس سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو ہے کراچی پہ ویسٹرن گروپس کی طرف سے قبضے کی جو کوشش تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ کراچی اور سندھ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے شہر، خاص طور پہ حیدرآباد، کراچی اور دوسرے بڑے شہر جو تھے، وہ یہاں کی زیادہ تر آبادی پڑھے لکھے ہندو طبقے کی تھی، اور یہاں رہنے والے زیادہ تر ویاپار کرنے والے اور شہروں میں دوسرے پروفیشنز اختیار کرنے والے لوگ زیادہ تر ہندو تھے، اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی وہ چلے گئے، زیادہ تر یہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں انڈیا سے آنے والے مائیگرنٹس نے ان کی جگہ لے لی، تو ایک کلچرل ویکیوم بن گیا، اور ایک کلچرل خلا بننے کے ساتھ شہر، خاص طور پہ کراچی کی جو اونرشپ ہے، یا کراچی کی جو مالکی ہے، یا پھر کراچی کا جو قبضہ ہے، اس میں ایک ریس شروع ہو گئی، اور وہ اب تک جاری ہے۔ لیاقت علی خان کے پروجیکٹ سے لے کے ایوب خان کی جو ماشاء اللہ تھی، اور اس میں پشتون آبادی کو ایک پلاننگ کے ساتھ کراچی شفٹ کیا گیا، یا پھر جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ کے دور میں سندھیوں کی قیادت میں، بے نظیر بھٹو کی قیادت میں جو ایم آر ڈی کی تحریک چلی، بہت بڑی ڈیموکریٹک موومنٹ چلی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر الطاف حسین پروجیکٹ بنایا گیا۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے، ان سارے پروجیکٹس کے پیچھے جو بنیادی مقصد تھا، جو خوف تھا، جو فیئر تھا، وہ یہ تھا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے جو وسائل ہیں، جو یہاں کے اسیٹس ہیں، ان پہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی ایک نظر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ویسٹڈ گروپس جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ان ویسٹڈ گروپس نے پھر ملک کا نام بھی دیا، مذہب کا نام بھی دیا، ہر وہ حوالہ دیا جس سے ان کی وہ جو قبضہ گیری کی نیت تھی، یا پیسے بنانے کا جو زمینوں پہ، وسائل پہ، دریاؤں پہ، پانی پہ، سمندر پہ، بندرگاہوں پہ قبضے کرنے کی جو نیت تھی، وہ سب پوشیدہ تھی۔ تو اس کشمکش میں کراچی کے وہ جو لینگویج کے جو مذہبی فسادات تھے، جو پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئے تھے کراچی شہر میں، اس سے لے کر جو جنرل پرویز مشرف کے دور تک، جب تک الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم پورے شہر کے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی، تو اس سارے عرصے میں وہ قبضے کی کشمکش ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس قبضے کی کشمکش کے نتیجے میں کراچی لہو رہا ہے۔ ہمیشہ کراچی کے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے،
اور مجھے اس کہنے میں کوئی بھی میں وہ دقت محسوس نہیں کر رہا کہ اس کشمکش میں جہاں پہ دوسرے لوگ دوسری زبانوں کے بولنے والے لوگوں نے سفر کیا ہے، وہاں پہ اس کشمکش کی سیاست سے اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ ایک لحاظ سے میں یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ سب سے زیادہ اس کشمکش کی سیاست اور خاص طور پہ الطاف حسین ایجنڈا یا الطاف حسین پروجیکٹ کے بننے کے بعد وہ جو فارمولہ ہے وہ اس نے کراچی کو لہو لہو کر دیا، سب کو زخم دیے ہیں، کراچی کو بہت زخم دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو آبادی کے لوگوں کو بھی بہت زخم دیے ہیں۔ تو پھر یہ جو سلسلہ ختم ہوا آ کے 23 اگست 2016 کو جب وہ مشہور اسپیچ الطاف حسین نے کی جو ملک کے خلاف اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا یا انڈیا کو سرحدیں کھولنے اور حملے کرنے کی دعوت دے دی، تو پھر یہ ایم کیو ایم ایم کیو ایم کی باقی قیادت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس اتنے بڑے ملک دشمن ایجنڈا کے ساتھ چل سکیں، کیونکہ الطاف حسین تو پھر بھی لندن میں رہتا تھا۔ ایک بہت خوشی کی بات ہے، ایک لحاظ سے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے گروپس ہیں وہ سارے ٹوٹ گئے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے گروپ جو ہیں وہ آج پھر انہوں نے ری یونیفیکیشن کا اعلان کیا ہے، جس میں پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار کی جو ایم کیو ایم کمیٹی تھی انہوں نے ایم کیو ایم میں پھر باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور ایک ایم کیو ایم کو بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلان کے ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں جب یہ تینوں لیڈر اپنی پوری قیادت کے ساتھ بہادر آباد میں اعلان کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے وہی پھر لہجہ اور پھر وہی دھمکی آمیز اور بلیک میلنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا اور حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو اور اداروں کو یہ دھمکی دے ڈالی کہ اگر 15 تاریخ کو الیکشنز جو ہیں بی ڈی الیکشنز جو ہیں یونین کے الیکشنز جو ہیں وہ اگر پوسٹ پون نہیں کیے گئے تو ہم وہ الیکشنز طاقت کے زور پہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم شارع فیصل پہ بیٹھ جائیں گے یا کسی اور۔ لیکن یہ لب و لہجہ ایم کیو ایم کے ری یونیفیکیشن کے ساتھ ہی آ گیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس اور ڈیموکریٹک نارمز کے بالکل خلاف ہے اور یہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس بی ڈی الیکشن کے ساتھ ہی پھر وہی کشمکش کا کراچی شہر کے پہ قبضے کی کشمکش کا دور، ایک نیا دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ کراچی شہر جو اب 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر بن گیا ہے، وہ اس ریت کی مانند ہے جو مٹھی میں جتنا زور سے مٹھی میں اس ریت کو بند کیا جائے گا اور زور سے اس کو کچلنے کی یا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، ریت جو ہے وہ انگلیوں سے نکل جائے گی اور مٹھی میں نہیں رہے گی۔ کراچی بہت ساری قومیتوں اور بہت سارے پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، 2.5 کروڑ کا شہر ہے، اس کو کسی مافیا کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا، اور اس پہ قبضے کی جو خواہش ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ مثال کے طور پہ آج کا یہ سوال ہر جگہ پہ، ہر ڈرائنگ روم میں اور ہر جگہ پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہوگا کراچی کا نیا ڈان، کون بنے گا؟ خالد مقبول صدیقی بنیں گے یا حافظ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان بنیں گے یا پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری بنیں گے؟ کیونکہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ڈیموکریٹک طریقے سے اس شہر کو چلانے کے بجائے اس شہر پہ اور یہاں کے لوگوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کے زور پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور فاسسٹ طریقوں سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ ہے جو ایم کیو ایم نے جس پہ ایم کیو ایم نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں اب ڈی لیمیٹیشن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ڈی لیمیٹیشنز کے معاملے میں گڑبڑ کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उससे पहले जनरल ज़िया के दौर में, या जितनी भी गवर्नमेंट्स में MQM रहती आई है, तो MQM ने अपने मर्ज़ी के हल्के बंदियाँ की हैं, वो भी जेन्युइनली नहीं है। MQM की हल्के बंदियाँ भी जो बनाई गई थी वो भी जेन्युइन नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी ने कोई लिमिटेशंस में कोई गड़बड़ की है तो वो भी गलत है। एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इस शहर को चलाया जाएगा तो ये शहर चलेगा। और देखना ये है कि MQM 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MQM से बाइकाट करा के जमात इस्लामी के हवाले कराची की मेयरशिप की गई थी, एक ख्याल ये है कि इस मरतबा भी MQM, क्योंकि MQM इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है और अभी उनकी रीयूनिफिकेशन हुई है, और उनके कैंडिडेट्स हर सीट पे उनके कैंडिडेट्स 3 ग्रुपों के अलग अलग कैंडिडेट्स, उनके नाम और उनके फ़ोटोज़ शामिल हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और वो इलेक्शन को पूरी तरह कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए वो हर हाल में इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि वो जो है इलेक्शन का बाइकाट करने का भी सोच रहे हैं। तो अगर इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, एक डर ये भी है कि PTI जो MQM का वोटर है, वो MQM का वो वोटर जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। इस शहर की एक बड़ी हकीकत ये है जो सबको कबूल करनी पड़ेगी कि जो MQM अल्ताफ़ हुसैन है वो अब भी मैटर करती है। लोग जब MQM अल्ताफ़ हुसैन MQM लंदन इलेक्शंस के बाइकाट का ऐलान करती है हर इलेक्शन में, तो 10 से 15% लोग वोटर्स जो है वोट देने आते हैं, बाकी सब लोग घरों में बैठ जाते हैं, वोट नहीं देते। इसका मतलब ये है कि 10 से 15% लोग तो वैसे भी कराची में नान उर्दू बोलने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उर्दू बोलने वाली वास्ट मेजॉरिटी है वोट करने नहीं आती। अगर उर्दू बोलने वाली वास्ट मेजॉरिटी अब भी वोट करने नहीं आएगी जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर नताइज PTI के हक़ में ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि वही लोग जो MQM को वोट पहले करते थे वो अब कहने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर उनकी अक्सरियत जो है वो PTI को वोट करने जा रही है। तो PTI का रास्ता कैसे रोका जाएगा? क्या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलके इस शहर पे अब हुकूमत करेंगे? मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा? ये भी देखने की चीज़ है। या MQM अगर वोट इलेक्शंस में जाती है तो MQM भी पीपल्स पार्टी के गुड बुक्स में है, आजकल उनके भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वफाकी गवर्नमेंट में भी एक साथ बैठे हैं, तो ये भी चीज़ देखने की है। लेकिन जो मैदान सज रहा है, जो इलेक्शंस का मैदान सज रहा है, और जैसे MQM की रीयूनिफिकेशन हुई है और जैसे MQM रिसर्च कर रही है, तो इससे हमें एक नई कशमकश की बू आ रही है जो इस मुल्क के लिए और इस शहर के लिए और ख़ास तौर पे पूरे सिंध के लिए ठीक नहीं है। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि सन ऑफ सॉइल्स, ये जो फियर है कि हर उस ग्रुप को बनाया जाता है जो सन ऑफ सॉइल्स, जो सिंधी बोलने वाले यहाँ के बाशिंदे, असल बाशिंदे हैं, उनकी ताकत को किसी तरह रोका जाए, उनको उनके कैपिटल की ओनरशिप, उनके जो जायज़ हुकूक हैं उनसे रोका जाए। ये बात गलत है। इस शहर को चलाना है तो सन ऑफ सॉइल सिंधियों समेत यहाँ के परमानेंट रहने वाले लोग, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं और सिंधी हैं, उनको आपस में एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक परमानेंट इस सूबे के रहने वाले लोगों की तरह एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के वोट की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ऑनर करना पड़ेगा, और मिलजुल के बाकी जितने दूसरे कम्युनिटी, दूसरे ज़बानों के बोलने वाले लोग
لوگ ہیں ان کو بھی آپس میں ساتھ میں ملا کے ایک میٹروپولیٹن سٹی کی طرح اس شہر کو ڈیموکریٹکلی رن کرنا پڑے گا۔ اگر اس شہر کو ڈیموکریٹکلی رن نہیں کیا گیا تو اس کو بہتر نمونے سے نہیں چلایا جا سکے گا، اور اگر اس کی ایڈمنسٹریشن اس شہر کی جو 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اس کی اچھی حکومت کاری اور اس کی گڈ گورننس کا خیال نہیں کیا گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا، تو اتنے بڑے مسائل ہیں اس شہر کے کہ یہ شہر ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بن جائے گا، جہاں پہ کھاد خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، انفراسٹرکچر کا، روڈز کا پہلے ہی فقدان ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شہر میں جو بھی جیت کر آئے وہ جینینلی عوام کے جینین مینڈیٹ کے ساتھ جیت کر آئے، اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کی سیاست، روڈ پہ بیٹھ کے ڈیموکریٹک پروسیس کو روکنے کی سیاست یا الیکشنز کو روکنے کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور مل جل کے اس شہر کو رن کیا جائے۔ جس ڈسٹرکٹ میں جو بھی پارٹی جیت سکتی ہے، مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3-4 جو کراچی کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، کہیں پہ MQM گورنمنٹ بن سکتی ہے، کہیں پہ جماعت اسلامی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ تو یہ سب پارٹیوں کو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر کے ایک ساتھ چلنا چاہیے، اور اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا جو اردو اسپیکنگ کا ووٹ ہے جو MQM لندن کے کہنے پہ ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ MQM لندن الطاف حسین کے کانٹیکٹس بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ بات چیت کوئی چلا رہی ہے۔ یہ ایک ریومرز ہیں، یہ اندر کی خبریں ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن یہ بھی بہت اہم فیکٹر ہے کہ ان سارے لوگوں کو، جب عمران خان کو، جب دوسرے لوگوں کو، سب کو جو ہے وہ درگزر کر کے اس سسٹم میں لایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اردو آبادی کے سینٹیمنٹس کا، ان لوگوں کے جذبوں کا بھی خیال کیا جائے، اور ان کو بھی اس ڈیموکریٹک سسٹم میں کسی نہ کسی جگہ پر شامل کیا جائے، تو یہ اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا موضوع تھا۔ آخر میں اپنے سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ ہمارے SJ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، ویوز کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور لائک کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غریبوں اور مظلوم اور محروم لوگوں کا آواز بنیں۔ یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ دیکھنے والوں کا ہمارے ساتھ کوآپریشن رہے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔